اور میں نے اس کو وضاحت کر دی تھی کہ یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 82 جو اب اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، یہ اصل میں اس وقت کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہی ہے جو اس وقت تھی، اور وہ جو آیت نمبر 51 ہے وہ گویا کہ ایک طرح کی پیشن گوئی تھی جو آج پوری ہوئی۔ آج یہودی اور نصرانی ایک ہو چکے ہیں، بلکہ عیسائی جو ہے وہ یہودیوں کے تسلط میں ہیں، ان کے قبضے میں ہیں، وہ یہودیوں کے اعلی کار ہیں، اور یہودی ان سے جو چاہتے ہیں وہ کروا رہے ہیں۔ لیکن جو معاملہ جو اس وقت اس آیت ہم پڑھ رہے ہیں یہ اس وقت کا تھا۔ اس وقت کی صورت یہ تھی کہ یہودی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے، اور مشرکین بدترین دشمن تھے، اور ان کی آپس میں دوستی تھی اور گٹھ جوڑ تھا، جبکہ عیسائیوں کا معاملہ مختلف ہے۔ تاریخی طور پر ہمیں معلوم ہے کہ ابھی مکی دور ہی تھا حضور کی حیات طیبہ کا، کہ اس وقت وہاں جو شدید ترین پرسیکیوشن ہوئی تو حضور نے اجازت دے دی کہ تم لوگ چاہو تو چلے جاؤ، حبشہ چلے جاؤ، جن سے بھی یہاں کی سختیاں برداشت نہیں ہو رہی ہیں انہیں اجازت دے دی گئی کہ حبشہ چلے جاؤ، وہاں ایک نیک دل حکمران ہے، وہاں تمہیں امن مل جائے گا۔ چنانچہ کچھ مسلمانوں نے ہجرت کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنی زوجہ محترمہ جو حضور کی صاحبزادی تھی ان کے ساتھ ہجرت کی ہے۔ حضرت ام حبیبہ جو ابو سفیان کی صاحبزادی تھی انہوں نے اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کی ہے، اگرچہ وہ شوہر وہاں جا کر عیسائی ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو اس اعتبار سے گویا کہ سپریشن ہو گئی۔ حضرت ام حبیبہ جو ہے وہ بغیر شوہر کے رہ گئی۔ یہی وجہ ہے کہ پھر حضور نے پیغام بھیجا تھا ان کی دلجوئی کے لیے، اور پھر حضور کا نکاح ہوا حضرت ام حبیبہ سے، اور نکاح پڑھا تھا نجاشی نے۔ بہرحال حبشہ میں جب یہ حضرات پہنچے تو نجاشی کا معاملہ آپ کے علم میں ہے، عیسائی تھا، عالم تھا، اور یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے، اسے مولانا اصلاحی صاحب نے خاصی وضاحت کے ساتھ اپنی تفسیر میں بیان کیا تدبر قرآن میں، کہ اصل میں یہودیوں میں یہ دو فرقے ابتدا ہی سے ہو گئے تھے۔ ایک شمعون کے پیروکار تھے، سائمن جس کو کہا جاتا ہے بائبل کے سائمن، اور ایک تھے پال کے جو ماننے والے تھے۔ یہ پال جو ہے یہ تو حضرت مسیح کی زندگی جب تک حضرت مسیح موجود تھے دنیا میں وہ ایمان بھی نہیں لایا، بلکہ کٹر دشمن تھا، ایذا پہنچاتا تھا حضرت مسیح کو بھی اور حواریین کو بھی۔ لیکن حضرت مسیح کے رفع سماوی کے بعد پھر اس نے لبادہ اوڑھا، اور اس نے گویا کہ دھوم رچایا کہ مجھے جو ہے خاص جو ہے وہ رویا حاصل ہوئی ہے، اور مسیح سے میری ملاقات ہوئی ہے عیسیٰ سے، اور میں ان پر ایمان لایا ہوں، اور اس کے بعد وہ ان میں شامل ہوا حواریین کے اندر، اور پھر اس نے اتنی حیثیت وہاں حاصل کر لی کہ اکثر لوگوں کو اپنا پیروکار بنا لیا، اور اسی نے اصل میں جو حضرت مسیح علیہ السلام کا اصل دین تھا اس میں ساری خرابی پیدا کی ہے۔ تسلیس کا گھڑنے والا بھی وہی شخص ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مسیح نے جو کہا تھا اپنے حواریین سے کہ تم دعوت و تبلیغ کا کام صرف یہود میں کرو گے، میں اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں، میں باقی پوری نوع انسانی کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں۔ یہ معاملہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ آپ پوری نوع انسانی کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجے گئے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ لیکن اس کے اندر بھی ترمیم کی سینٹ پال نے، اور اسی طریقے سے سب سے بڑی بات یہ کی کہ سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی، جو حضرت عیسیٰ یہ کہہ کر گئے تھے کہ شریعت موسوی بھی تم پر لاگو رہے گی، اس نے کہا نہیں، شریعت موسوی ہم پر لاگو نہیں ہے، اور انجیل میں شریعت ہے نہیں، لہذا جو پالزم ہے جو اس وقت کی کرسچینٹی ہے وہ حقیقت میں پالزم ہے۔ یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے جس کا کہ اعتراف کیا ہے ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے، وہ جو دی 100 کتاب ہے مشہور، اس کا سب سے بڑا معاملہ یہ ہے کہ نمبر 1 پر وہ حضور کو لایا ہے کہ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شخصیتوں کا ایک جو چناؤ کیا اس نے، سلیکشن اینڈ گریڈیشن اور درجہ بندی کی کہ ان میں سب سے اونچا کون ہے، پھر کون ہے، پھر کون ہے، تو نمبر 1 پر حضور کو لایا۔ اتنی بڑی سچی بات کہنے کہ اللہ نے اسے توفیق دی۔ مسیح کو یہ توفیق بھی ملی کہ اس نے کہا کہ جو اس وقت کی عیسائیت ہے وہ اصل میں پالزم ہے۔ عیسائیت کی حیثیت جو ہے حضرت مسیح علیہ السلام جب تک دنیا میں تھے اس کی حیثیت یہود کے ایک فرقے کی تھی، یہود کی ایک جماعت کی تھی، بس اس سے زیادہ نہیں تھی۔ ایک علیحدہ مستقل مذہب کی شکل جو اس نے اختیار کی ہے وہ اصل میں پال کے ذریعے سے، یہ پالزم ہے۔ تو پالزم میں جو خرابیاں ہیں، آج کی عیسائیت تقریباً پوری کی پوری جو ہے وہ پال کے ماننے والوں پر ہے۔ یہ سائمن شمعون کے ماننے والے جب تک رہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ بعثت تک یہ لوگ موجود تھے، اور یہ لوگ جن کا میں تذکرہ کر رہا ہوں یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، جبکہ یہ عیسائی جو ہیں انہوں نے اپنے لیے لفظ کرسچین اختیار کیا تھا
انہوں نے کرسچینٹی اور کرسچین کا نفس جو ہے پال کے جو ماننے والے تھے انہوں نے اختیار کیا، جبکہ جو حضرت شمعون کے جو پیروکار تھے وہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے۔ اب نصارہ میں اشارہ ادھر بھی ہے کہ مسیح ناصری، حضرت مسیح علیہ السلام کا جو ولادت کا مقام ہے وہ ناصرہ ہے، ایک گاؤں ہے۔ اسی طریقے سے نحن انصار اللہ والی بات جو آئی ہے تو انصار اس سے بھی نصارہ ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ ان روایات کے حامل اس وقت تک عیسائی موجود تھے جس وقت کا تذکرہ اس آیت میں ہو رہا ہے۔ ان میں سے حضرت نجاشی کا معاملہ میں بیان کر رہا تھا کہ جب قریش نے بھیجا ہے عمرو بن العاص کو، اس وقت تک وہ ایمان نہیں لائے تھے، اس لیے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ استعمال نہیں کر رہا، وہ ایک قریش کے سردار تھے، انہیں بھیجا گیا اس لیے کہ نجاشی سے کچھ ذاتی ان کے مراسم تھے کہ جا کے لے کے آؤ ان کو، یہ جو ہمارے بگوڑے وہاں پہنچ گئے ہیں۔ وہ گیا وہاں پر، اس نے نجاشی سے کہا کہ ہمارے کچھ غلام بھاگے ہوئے آ گئے ہیں، آپ کے یہاں چھپ گئے ہیں، پناہ لے لی ہے، ہمیں واپس کر دیجیے۔ انہوں نے بلایا دربار میں کہ میں پہلے ان سے بات سنوں گا کہ ان کی بات کیا ہے، اور جب وہاں پوچھا گیا تو انہوں نے حضرت جعفر طیار نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حقیقت بیان کی۔ اس پر جب اس نے دیکھا عمرو بن العاص نے کہ نجاشی جو ہے وہ تو کچھ متاثر ہو رہا ہے، تو اس نے آخری جو ہے ترم کا پتا جسے کہتے ہیں وہ پھینکا کہ دیکھیں ان سے پوچھیں یہ عیسیٰ کو کیا کہتے ہیں، یہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا نہیں مانتے۔ ان کا یہ خیال تھا عمرو بن العاص کا کہ اس پر تو بھڑک اٹھے گا نجاشی کہ پوچھے گا کہ کیا کہتے ہو تم عیسیٰ کے بارے میں۔ تو پھر جب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی آیات پڑھی ہیں اور ان میں جو نقشہ کھینچا گیا قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، تو اس پر اس نے کہا کہ بالکل صحیح پوزیشن حضرت مسیح کی یہی ہے جو ان آیات میں آئی ہے، اور اس نے کہا کہ مسلمانوں تم یہاں رہو، امن سے رہو، چین سے رہو، اطمینان سے رہو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اور عمرو بن العاص سے یہ کہا کہ اگر تم ایک پہاڑ جتنا سونا بھی میرے پاس مجھے دو گے کہ میں ان لوگوں کو تمہارے حوالے کر دوں تب بھی میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔ اب یہ نجاشی کا کردار ہے، وہ عیسائی تھے۔ اسی طرح جو مقوقس شاہ مصر تھا وہ بھی پیٹریارک تھا اصل میں مصر کا، اس کے پاس حضور نے جب خط بھیجا ہے اپنا نامہ مبارک صلح حدیبیہ کے بعد، اس نے انتہائی احترام کیا حضور کے سفیر کا، حضور کی خدمت میں تحفے بھیجے۔ حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے حضرت ابراہیم کی ولادت ہوئی ہے حضور کی عمر کے آخری دور میں، تو آپ وہ وہاں سے آئی تھی اور انہوں نے بھیجا تھا۔ تو اسی طریقے سے ایک اور بھی تھی جن کو حضور نے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا تھا، انہوں نے بڑی عزت کی۔ اسی طریقے سے ہرقل کے بارے میں آتا ہے کہ جب اس کے پاس حضور کا خط پہنچا تھا، ہرقلیس ہرقل، اور یہ اس وقت کا جو ہے جو سمجھیے کہ کیسر اور یہ تھا روم کا شہنشاہ، اس کے پاس جب خط پہنچا ہے تو وہ خط پڑھتے ہی وہ بھی پہچان گیا کہ یہ وہی نبی ہے جس کا کہ ہم انتظار کر رہے تھے۔ لیکن اب یہ کہ اس کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی، اتنی بڑی سلطنت اور اس کی جو بادشاہت ہے، اس کی حکومت ہے، اس نے کوشش یہ کی کہ تقریباً 250 برس قبل جو واقعہ پیش آیا تھا دوبارہ وہی ہو جائے۔ 250 برس قبل سن 300 عیسوی میں 300 کے کچھ بعد ہوا کیا تھا کہ کانسٹنٹائن جو ایمپرر تھا روم کا، اس نے عیسائیت قبول کی تھی اور پوری رومن امپائر عیسائی ہو گئی تھی۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے یہودیوں اور عیسائیوں کے معاملے میں ان کے تعلقات رہے ہیں۔ اس سے پہلے جو ہے یہودی انتہائی ستاتے تھے عیسائیوں کو، بہت پرسیکیوٹ کرتے تھے، یہ ہمارے جو ہیں یہ لوگ جو ہیں ہمارے دین کے باغی ہیں۔ لیکن اب جب عیسائی جو ہیں اب وہ پوری سلطنت عیسائی ہو گئی اور جو ہے کیسر روم عیسائی ہو گیا، تو اب عیسائیوں کا ہاتھ اوپر ہو گیا، انہوں نے پھر جو ہے بدلے لیے ہیں، چکائے ہیں یہودیوں کے ساتھ۔ تو اس وقت جو صورتحال چل رہی تھی ان کی آپس میں دوستی نہیں تھی۔ ہرقلیس کو جب معلوم ہوا کہ ایک قافلہ آیا ہوا ہے اور امیر حضرت ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ گئے ہوئے تھے قافلہ لے کر اور یہ قریب ہی تھے، وہاں یروشلم کے قریب تھے۔ اس نے کہا کوئی آیا ہوا ہے عرب کا قافلہ وغیرہ، تجارت کے لیے قافلے جایا کرتے تو معلوم وہاں ہے۔ بلایا گیا، دربار میں پیشی ہوئی تو ابو سفیان سے سوالات اس نے کیے، ایسے سوال کیے پوائنٹڈلی جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہے۔ ان کا خاندان کیسا ہے، ان کا کردار کیسا ہے، ان کی تعلیمات کیسی ہیں،
کہیں ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تو نہیں رہا تھا. تو محسوس ہوتا جا رہا تھا کہ وہ کریت کر ایسے سوال کر رہا تھا جس سے یہ بات جواب میں واضح ہوتا جا رہا تھا کہ واقعی محمد نبی ہے. ابو سفیان یہ کہتے ہیں کہ میرا جی چاہتا تھا بار بار کہ میں جھوٹ بولوں اور میں محمد کے بارے میں ایسی باتیں کہوں جس سے کہ وہاں نفرت پیدا ہو، لیکن میرے ساتھ عرب ساتھی تھے، میرے مکے کے لوگ تھے. میں نے سوچا کہ یہ کیا کہیں گے کہ اتنا بڑا سردار ہمارا یہ ابو سفیان جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے. اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ سب لوگ تو جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کا کردار کیا، آپ کی تعلیمات کیا ہے. لہذا سچ بیان کیا سارا مجبوراً، اور اس سچ کی بنا پر صورت بن گئی تھی کہ سب درباریوں نے محسوس کیا کہ یہ تو ابھی مان لے آئے گا. لہذا ان کے نتھنوں سے جو ہے ان کے سانسوں کی آوازیں آنی شروع ہوئیں اور ان کے غصے اور غیظ و غضب کا اظہار شروع ہوا. تو پھر ہرقل رہ گیا، لیکن اس نے بھی ظاہر بات ہے کہ کوئی گستاخی حضور کی شان میں نہیں کی اور آپ کے نام مبارک کی یا آپ کے سفیر کی کوئی توہین نہیں کی. یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ اس وقت کا معاملہ عیسائیوں کا کچھ اور تھا. اس لیے کہ اس وقت تک کے عیسائی جو ہیں وہ سارے کے سارے وہ پول کے ماننے والے نہیں تھے، بلکہ ان میں بہت سی بڑی تعداد جو ہے وہ حضرت شمعون یا سائمن جس کو ہی کہتے ہیں ان کے پیروکاروں میں تھی. ان کے ہاں توحید بھی ابھی برقرار تھی اور ان کے اندر اور بھی اچھی باتیں جو ہے موجود تھیں، اور یہ ان میں سے یہ اپنے آپ کو نصارہ کہتے تھے، جبکہ یہ پول کے جو ماننے والے تھے یہ اپنے آپ کو عیسائی کہتے تھے. انہوں نے کرسچن کا لفظ حضرت مسیح کی طرف، جیسے کہ ہمارے بارے میں کہہ دیا جاتا ہے یورپ میں محمڈنز، یہ گویا کہ وہ اپنے طریقے پر کہ جیسے حضرت عیسائی کے ساتھ حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں کو عیسائی، کرائسٹ کو ماننے والے کرسچنز، اسی طرح محمد کے ماننے والے صلی اللہ علیہ وسلم وہ گویا کہ محمڈنز ہیں. لیکن یہ ہمارا تو طریقہ کار یہ نہیں ہے. ہم تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے والے ہیں، اللہ کے بندے ہیں، مسلمان ہیں. ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا. تو یہ صورتحال جو ہے اس صورت میں یہ آیت جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا یہ اس وقت کی صورتحال کو ڈپکٹ کر رہی ہے کہ یہودی بدترین دشمن تھے مسلمانوں کے اور حضور کے اور اسلام کے. لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا. اہل ایمان کی عداوت میں انسانوں میں سب سے شدید تم پاؤ گے الیہود والذین اشرکوا، یہود کو اور مشرکوں کو، مشرکین مکہ یا مشرکین عرب کہہ لیجیے اور یہودی، ان کا گٹھ جوڑ تھا حضور کے خلاف صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. لیکن محبت کے اعتبار سے یا قرب جو ہے قرابت کے اعتبار سے تم قریب ترین پاؤ گے اہل ایمان کے ان لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں. ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانَ. اور یہ اس لیے ہے کہ ان میں قسیس بھی ہیں اور رہبان بھی ہیں. قسیس کا لفظ جو ہے نصارہ کے ہاں علماء کے لیے آتا ہے اور رہبان جو ہے راہبوں کے لیے آتا ہے. یہودیوں کے ہاں جو ہے وہ احبار کہتے تھے علماء کو، اور جو ان کے ہاں صوفی منش لوگ ہوتے تھے، درویش منش لوگ، انہیں ربائز، آج کل بھی لفظ جو ہے ربائز چلتا ہے. تو ربی یوں نہ قرآن مجید میں بھی آیا ہے، ربی یوں نہ کثیر، تو ربی یوں کا لفظ وہاں سے آیا ہے. تو یہ الفاظ جو ہیں چاروں یہ وہاں سے آئے ہوئے ہیں عربی کے اندر، اور قرآن نے ان کو اڈاپٹ کر لیا. تو قسیس جو ہیں یہ ان کے علماء تھے، اور رہبان اور راہب یہ راہب سے بنا ہے جس کی معنی خوف، یعنی ایسے لوگ کہ جن کے اندر اللہ کا خوف، اللہ کا تقویٰ وہ بہت شدید پیدا ہو جاتا تھا، اور دنیا سے بالکل بیزار ہو کر، دنیا سے لا تعلق اختیار کر کے یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے جو لوگ انتہا پسندی کی طرف مائل ہو گئے تھے ان پر سورہ حدید کے اندر تنقید بھی آئی ہے. ما كتبناها علیہم رہبانیت قد ابتدعوها. انہوں نے رہبانیت کی جو ہے وہ بدعت ایجاد کی، ہم نے یہ ان پر نہیں لکھی تھی. لیکن یہاں ان کا ایک اچھا پہلو بیان کیا جا رہا ہے کہ ظاہر بات ہے کہ دل میں ان کے سوز تھا، اور دل کے اندر جو ان کے ہے وہ جو عجز تھا، عاجزی تھی. ذالک بانہم لأن منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون. تکبر نہیں تھا، استکبار نہیں تھا. بحیرہ بھی ایک راہب تھا جس نے حضور کو پہچان لیا تھا بچپن میں، جب ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام گئے ہیں حضور، ابھی آپ کا لڑکپن تھا، بچپن تھا، تو اس نے پہچان لیا اور پوچھا یہ کون ہے، تو بتایا گیا. کہنے لگے اس بچے کو اپنی حفاظت میں رکھنا، یہودی اگر کہیں اس کو پالیں گے تو قتل کر دیں گے. تو اس کو پہچان لیا. ایک اور عیسائی راہب اسی طرح کا تھا جس کی رہنمائی سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے. یہ وہ تو ایران میں پیدا ہوئے تھے، ان کا باپ جو ہے آتش کدے کا
بڑا پجاری تھا، لیکن انہوں نے سوچا حضرت ابراہیم کی طرح علیہ الصلوۃ والسلام، یہ کیا ہے کہ آگ ہم جلائیں، آگ میں ایندھن ڈالیں، آگ جلے تو ہم اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو جائیں۔ انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا جیسے حضرت ابراہیم کو نکال دیا گیا۔ انہوں نے وہاں سے ہجرت کی، شام میں آ گئے، یہاں آ کر انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی، اور عیسائی راہبین کی صورت، اور ظاہر بات ہے کہ حضور کی بعثت سے پہلے اسلام اب عیسائیت ہی تھی، عیسائیت ہی اب دین اسلام تھا جب تک کہ حضور تشریف نہیں لائے۔ حضرت عیسیٰ کے آنے سے پہلے یہودیت ہی اصل دین تھا جب تک کہ حضرت عیسیٰ کی بعثت نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے حضور کی بعثت تک عیسائیت ہی اصل میں دین اسلام تھا، تو گویا کہ وہ مسلمان ہو گئے، وہ گویا انہوں نے عیسائیت اختیار کر لی۔ تو وہ جو راہب کے پاس تھے، جب اس کے انتقال کا وقت آیا، انہوں نے کہا کہ میں تو ابھی میری تسلی نہیں ہوئی ہے، اور مجھے علم کی ابھی پیاس ہے۔ انہوں نے کسی اور راہب کو بتا دیا، وہاں چلے جاؤ۔ وہاں گئے، وہاں بھی جب یہی صورتحال ہونے لگی، پھر کہا کہ مجھے میری کوئی رہنمائی کیجیے، مجھے تو پورا اطمینان ابھی نہیں ہوا ہے۔ تب انہوں نے کہا کہ میرا علم بتاتا ہے کہ جنوب کی سرزمین میں، جنوب کی جانب کھجوروں کی سرزمین میں آخری نبی کا ظہور ہونے والا ہے، زمانہ قریب ہے، تم جاؤ، ٹرائی یور لک، دیکھو جاؤ، قسمت آزمائی کرو، شاید اللہ تمہیں وہ ان کے قدموں تک پہنچا دے۔ تمہاری طلب صادق ہے، اور یہ طلب صادق جو ہے یہ اللہ کو پسند ہے، تو شاید کہ اللہ تمہیں وہاں تک پہنچا دے۔ تب انہوں نے سفر کیا ہے عرب کی طرف، مدینے کی طرف۔ اس پر قافلے پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا، ان کو پکڑ کے اور غلام بنا کر بیچ لیا۔ خریدنے والا مدینے کا ایک یہودی تھا، لہذا مدینے پہنچ گئے۔ حضور ابھی پہنچے نہیں ہیں، حضور ابھی مکے میں ہیں، لیکن خبریں یہاں پہنچ گئی ہیں کہ مکے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا ہوا نبوت کا۔ گویا کہ انہیں محسوس ہو گیا کہ یہ بات جو راہب نے کہی تھی وہ تو گویا کہ ہو گئی ہے، لیکن اب ان کے پاؤں میں تو غلامی کی بیڑیاں ہیں، یہ تو مکے نہیں جا سکتے، مدینے سے کیسے نکلے، غلام ہیں۔ یہاں تک کہ پھر حضور تشریف لائے ہیں۔ اور میں یہ کہا کرتا ہوں، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام یہ ہے کہ یہاں پیاسا کنویں کے پاس نہیں گیا، کنواں جو ہے پیاسے کے پاس چل کر آیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت سلمان نے پھر جب یہ معلوم ہوا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں، تو اپنے اس آقا سے کہہ سن کر کچھ کھجوریں حاصل کی، وہ لے کر آئے حضور کی خدمت میں، پیش کی کہ یہ قبول فرما لیجیے۔ فرمایا کیا ہے؟ عرض کیا کہ یہ صدقہ۔ فرمایا نہیں، صدقہ میں نہیں لیتا، یہ میرا باق ہے، تقسیم کر دوں۔ پھر جو ہے کچھ عرصے کے بعد پھر آئے، پھر کچھ لے کر آئے کھجوریں۔ اب پوچھا کیا ہے؟ فرمایا، عرض کیا کہ یہ ہدیہ ہے۔ پھر ہاں ٹھیک ہے، ہدیہ میں قبول کرتا ہوں۔ یہی نشانی اس راہب نے بتائی تھی کہ وہ صدقہ قبول نہیں کریں گے، ہدیہ قبول کر لیں گے، بس یہ ایمان لے آئے، پاؤں میں پڑ گئے۔ اب یہ صورتحال تھی کہ اس وقت کی عیسائیت جو ہے اسے آپ آج کی عیسائیت پر قیاس نہ کریں۔ آج کی عیسائیت کا معاملہ وہی ہے جو آیت نمبر 51 میں سامنے آیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ آج عیسائی یہودی گٹھ جوڑ ہے۔ آج جو نیو ورلڈ آرڈر کا طوفان جو اٹھایا جا رہا ہے یہ ان دونوں کے اشتراک سے، بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ اس میں جو بالا تر معاملہ ہے وہ یہودیوں کا ہے، ساری سازشیں ان کی ہیں، اور وہ ہیں در حقیقت کے جو عیسائیوں کو آلہ کار کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ عیسائیوں میں خاص طور پر پروٹیسٹنٹس، یہ مذہب انہوں نے جو ہے ایجاد بھی کروایا یہودیوں نے، اور انہوں نے پھاڑ دیا، عیسائیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا، کیتھولکس اور پروٹیسٹنٹس۔ کیتھولکس یہودیوں کے خلاف رہے ہیں حال ہی تک، لیکن اب انہوں نے بھی ان کو معاف کر دیا ہے، اور جو پچھلا پوپ تھا جو فوت ہو چکا ہے، اس نے جو ہے وہ ایک دے دیا تھا فتویٰ کہ یہ یہودی حضرت مسیح کے سولی چڑھائے جانے کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے پوری تاریخ جو ہے ان کی تمام اناجیل اب بھی لکھتی ہیں یہ کہ یہودیوں کا فتویٰ تھا، جس کے تحت جو وہاں پائلیٹس پونٹس گورنر تھا رومی، اس نے جو ہے سولی پر چڑھانے کا حکم دیا ہے، اور اپنے ہاتھ اس نے دھوئے، باقاعدہ کچلا منگایا پانی کا، اس میں ہاتھ دھوئے، اس نے کہا آئی واش مائی ہینڈز آف دی بلڈ آف جیسس، میں تو اپنا ہاتھ دھو رہا ہوں، میرا کوئی حصہ نہیں ہے، جیسس کا خون بہانے میں میرا کوئی دخل نہیں ہے، یہ تمہارا اصرار ہے۔ یہ اصل میں جو آٹونومی انہوں نے دے رکھی تھی یہودیوں کو مذہبی طور پر، تو اس میں ان کی پابندی تھی کہ یہودیوں کا کوئی جو بھی ان کا جو فقہا کا جس کو ہیڈن کہتے تھے، وہ وہاں سے جو فتویٰ آ جائے گا مذہبی اعتبار سے اس کو ایگزیکیوٹ کرنے کے پابند ہوں گے۔ یہ ان کا آپس میں گویا کہ ایک طرح کی انڈرسٹینڈنگ تھی، لہذا پائلیٹس پونٹس نے پھر دیا ٹھیک ہے، اس کو جا کے سولی چڑھا دو۔ واقعی یہ کہ وہ حضرت مسیح تو تھے ہی نہیں، وہ تو کوئی اور تھا، وہ تو جوڈاس اسکریوٹ تھا جس نے غداری کر کے حضرت مسیح کو اس
اس وقت کی جو تاریخ ہے اس کے مطابق گرفتار کرایا تھا۔ حضرت مسیح کو تو جس باغ میں وہ روپوش تھے وہاں پر ابھی رومی سپاہی داخل ہوئے ہیں، ہوئے بھی نہیں ہیں، یوڈاس صرف اندر آیا ہے اور اس نے کہا تھا کہ تم ذرا باہر ٹھہرو، تھوڑی دیر کے بعد اندر آنا، جس کو میں کہوں اے میرے استاد بس اس کو پکڑ لینا، وہی مسیح ہے۔ رومنس جانتے نہیں تھے زیادہ حضرت مسیح کو، رومی سپاہیوں کو کیا سروکار تھا اس بس وہ ہوا کہ لیکن جب یہ داخل ہوا ہے عین اسی وقت چھت پھٹی ہے اس کمرے کی، کوٹری کی۔ باغوں میں جیسے آپ کو معلوم ہوتا ہے کوٹریاں ہوتی ہیں، اس کے اندر کوئی رکھے ہوئے ہوتے ہیں آلات، جو ہے کوئی کھرپے، کوئی دلہتیاں، کچھ اور کسیاں وسیاں، وہیں پر حضرت مسیح تھے جو عبادت کر رہے تھے۔ تو اسی وقت چھت پھٹی ہے، 4 فرشتے اترے ہیں اور حضرت مسیح کو اٹھا کر وہ آسمان پر لے گئے، اور اس شخص کی یوڈاس اسکریوٹ کی شکل بنا دی گئی حضرت مسیح کی۔ اب یہ باہر آیا ہے تو بقیہ جو وہاں پر حواری تھے انہوں نے کہا ہمارے استاد، اسی وقت جو ہے رومی سپاہی داخل ہوئے، انہوں نے اس کو پکڑ لیا اور اسی کو سولی چڑھایا۔ یہ ساری تفصیل جو انجیل برنباس میں ہے، برنباس بھی حضرت مسیح کے حوارین میں سے ایک تھے، اور ان کی انجیل جو ہے وہ صحیح ترین انجیل ہے، اور اس میں جس قدر کثرت کے ساتھ اور جس کا تکرار کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیاں وارد ہوئی ہیں وہ واقعتاً لائق مطالعہ ہے۔ اور یہ کہہ دیتے ہیں یہ لوگ کسی مسلمان نے لکھی ہوگی، ہمارے ہاں تو اس کا تذکرہ ہی نہیں تھا، سرے سے پورے 1200-1300 برس تک انجیل برنباس کا ذکر ہمارے ہاں کسی نے نہیں کیا، کسی عالم دین نے نہیں کیا، نہ حضور نے فرمایا اس کے بارے میں کچھ، نہ قرآن مجید میں تذکرہ ہے، نہ اس کے بعد ہماری کتابوں میں کوئی تذکرہ ہے۔ کسی مسلمان نے لکھی ہوتی تو ہمارے یہاں تذکرہ ہوتا اس کا، اسے دلیل کے طور پر پیش کرتے، عیسائیوں کے خلاف مناظرے میں اس کا حوالہ دیتے، لیکن نہیں، یہ تو پوپ کی لائبریری سے یہ نسخہ برآمد ہوا ہے اور پھر وہ چھپا ہے، اور اب دنیا کے اندر وہ عام ہے۔ برنباس ایونجیلین برنابے، جو برنباس کی انجیل ہے، اس سے یہ معلوم ہوا۔ بہرحال صورتحال جو میں نے آپ سے عرض کی وہ یہ ہے کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے درمیان یہ فرق جو اس آیت میں سامنے آ رہا ہے، اور جو بہت نمایاں فرق ہے، تاریخی اعتبار سے ثابت ہے فرق، کہ بدترین دشمنی یہودیوں اور مشرکین عرب کو تھی اور ان کا آپس میں گٹھ جوڑ تھا، لیکن مسلمانوں اس کے ساتھ ایک نرم دل رکھنے والے اگر تھے تو وہ عیسائی تھے۔ نجران کے عیسائیوں کا وفد بھی جب آیا تھا تو ان کے جو بڑے دونوں سردار تھے وہ دل میں جو ہے قائل ہو گئے تھے، اور جب جیسا کہ ہم سورہ آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، جب آخر میں جب مناظرے کی اختتام ہو گیا اور بات انہوں نے نہیں مانی تو پھر آپ کو معلوم ہے مباہلے کی دعوت دی گئی، مباہلے سے وہ بھاگ گئے اور راتوں رات جو ہے وہاں سے نکل گئے، مباہلہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اس حوالے سے انہوں نے بھی پہچان لیا تھا، لیکن ان کو بھی صورت یہی پیش آئی تھی کہ وہاں اصل میں جب وہ آ رہے تھے کہ یہ 2 بھائی تھے اصل میں، تو ان میں سے جو بڑا تھا وہ اسقف تھا ان کا، تو وہ چھوٹے کے گھوڑے نے یا اونٹ ہو جو بھی ہو اس نے کو ٹھوکر کھائی، تو اس نے کہا تعیس الابعد، ہلاک ہو جائے وہ دور والا۔ اس نے کہا بڑے نے کہ یہ دور والا کون، کس کو کہہ رہے ہیں؟ تو محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہیں مت کہو، وہ اللہ کا نبی ہے۔ تو اس نے کہا پھر مانتے کیوں نہیں؟ کہ اگر ہم مان لیں گے تو ہمیں جو مراعات حاصل ہیں، جو ہرقل کی طرف سے، سلطنت روما کی طرف سے جو ہمیں مراعات ملتی ہے، ہمیں مدد ملتی ہے، وہ ہمارا سلسلہ بند ہو جائے گا، لہذا مانیں گے تو نہیں، لیکن حقیقت میں تو وہ نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ ہے اصل میں فرق اس وقت کے نصارہ کا اور آج کے نصارہ کا۔ آج کا معاملہ جو آیت نمبر 51 ہے اس سورہ مبارکہ کی، اس کے سامنے اس میں واضح ہوتا ہے، اور جو اس وقت کا معاملہ تھا وہ اس آیت میں ہے۔ ذالک بان منهم قسیسین ورہبانا وانہم لا یستکبرون۔ اس کے بعد جو یہ آیت ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ۔ یہ حضرت نجاشی کا جو واقعہ ہو گیا تھا اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں مسلمان رہے ہیں تو اسلام کچھ پھیلا ہے، تو بہت سے لوگ وہاں پر جو تھے وہ اسلام لے آئے ہیں۔ تو ہجرت کے کئی سال کے بعد وہاں سے پھر 70 افراد جو نو مسلم تھے، پہلے عیسائی تھے اب مسلمان تھے، ان کا ایک وفد حضور کی خدمت میں آیا۔ مسلمان تو واپس آ چکے تھے وہاں سے، اس کے بعد وہاں پہ جو لوگ جو عیسائی مسلمان ہوئے تھے ان کا 70 کا ایک جو ہے وفد آیا۔ وہ جب آیا ہے مدینے میں اور یہاں انہیں پھر قرآن مجید پڑھ کر سنایا گیا۔ ظاہر بات ہے کہ اس وقت حضرت جعفر طیار نے جو قرآن انہیں تھوڑا سنایا تھا، اس وقت قرآن نازل بھی تھوڑا ہی ہوا تھا، بہت تھوڑا ہوا تھا ابھی۔ اب یہاں جو انہیں قرآن سنایا گیا تو ان کے دلوں کے اندر وہی جو دلوں میں ان میں نرمی تھی، گداس تھا، ان کے دلوں میں تکبر نہیں تھا، اس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکلا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو کی ندیاں نوا ہو گئی۔ وَإِذَا سَمِعُوا،
اور جب انہوں نے سنا ما انزل الی الرسول، جو کچھ نازل کیا گیا رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، ترى اعینہم، تم دیکھتے ہو ان کی آنکھوں کو تفیض من الدم، کہ ابل پڑی ہے آنسوؤں سے، مما عرفوا من الحق، حق کے پہچان کی وجہ سے، حق کا تیر جا کر لگا ہے دل پر، جس سے وہ دل گداس دل کے اندر جو ہے یہ کیفیات پیدا ہوئی ہیں۔ یقولون ربنا آمنا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا مع الشاہدین، تو ہمیں بھی گواہوں میں شامل کر لے، ہمارا نام بھی گواہوں میں شامل کر لے کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیرے رسول ہیں۔ وما لنا لا نؤمن باللہ، اور کیا ہوا ہمیں، کیسے ممکن ہے کہ ہم ایمان نہ لائیں اللہ پر، وما جاءنا من الحق، اور اس چیز پر کہ جو ہم تک پہنچی ہے حق میں سے، یعنی یہ قرآن، ونطمع ان يدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ہمیں تو بڑی ہم طمع رکھتے ہیں، ہماری خواہش ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں داخل کرے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، جنت میں ہماری جو ہے وہ معیت جو ہے وہ اپنے نیک بندوں کے ساتھ کرے۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِینَ فِیہَا، تو بدلے میں ثواب کے طور پر اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا، یعنی یہ کہ اگرچہ وہ ہوگا تو قیامت کے بعد، لیکن فیصلہ یہی ہو چکا ہے، تو اس لیے اسے ماضی کے سیغے میں قطعی اور یقینی ہونے کے اعتبار سے اللہ نے انہیں جو کچھ انہوں نے کہا تھا، جو ان کا قول تھا، جو کچھ انہوں نے کہا، اس کے بدولت انہیں ان باغات کا بدلہ عطا کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ وذالک جزاء المحسنین، اور یہی ہے بدلہ، وہ یہی ہے جزاء محسنین کی، احسان کے درجے پر فائز ہو جانے والے لوگوں کی۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، رہ گئے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، اولئک اصحاب الجحیم، یہ ہیں جہنم والے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔